اب روزہ رکھیے، روزے میں کیا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی آئے گا، روزے کے ذریعے کیا آئے گا؟ تقوی. تقوی کے کیا معنی؟ کہ میں تمہاری یہاں کشتی کہاں چلتی ہے؟ ہوا میں. کیا بات کر، راستے پہ نہیں چلتی؟ ارے بولو نا، کیا چلے گی؟ پانی. اگر پانی کشتی میں آ گیا تو ارے بولو ڈوب جائے. دنیا میں چلے گا، بال بچوں میں چلے گا، کاروبار میں چلے گا، لیکن یہ باہر کا پانی دل میں نہیں آنے دے گا. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اگر دنیا دل میں آ گئی تو اس کی زندگی کی نیا جہنم کے سمندر میں ڈوب جائے گی. کاروبار کرنا منع نہیں شریعت میں، مال کمانا منع نہیں. مال کمانا منع ہوتا زکوٰۃ کا نظام کیسے چلتا؟ ارے بولو نا، چلتا نہیں. سب کا خیرات، نیکیاں، وراثت کیسے چلتی؟ پابندی کے ساتھ کما. کیسے کما؟ پابندی کے ساتھ. دھوکہ مت دے، جھوٹ مت بول، بے ایمانی مت کر، دغا بازی مت کر، سود سے مت کما، جھوٹ سے مت کما، رشوت سے مت کما، ناک کی زمین مت دبا، یتیم بیواؤں کا مال مت کھا. کیوں؟ یہ سب گندی چیزیں ہیں. یہ سب باہر ہی رہنے دے، اندر مت آنے سے. دل مت لگا، نہ بچوں سے دل لگا، نہ بیوی سے دل لگا، نہ باپ سے، نہ باپ سے، کسی چیز سے دل مت لگا. دل اللہ کی ذات سے لگا. محبت کرنا ہر ایک سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جان آپ کو محبت کس سے؟ بولے بیٹے تم سے، پھر میری تمہاری ماں سے، اور پھر بولے اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہے ابا جان تمہارا دل ہے کہ کباڑی کی دکان ہے؟ کہا بیٹے یہ بات نہیں کہ میں اپنے من کی چاہتوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ نے بچوں سے محبت کرنے کے لیے کہا، اس لیے کرتا ہوں. اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، اس کے لیے میں کرتا ہوں، میری مرضی سے نہیں کرتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے معلوم؟ جب تک ساری دنیا کے تعلقات میرے پیر کے تلے نہیں آتے، تمام تعلقات لعنت ہے انسان کے لیے. کبھی سکھ پلا، باہر کا مال باہر، اندر مت آنے دے. صحابہ کا بیپار نہیں کرتے تھے. بال بچے نہیں تھے ہمارے اتنے ہی تو ان کے اتنے تھے. ہماری تو ایک کالی پیلی ہے، وہ بھی کم بے نمازی، لڑائی جھگڑا کرنے والی، اور اس کی صورت دیکھو تو صبح دن بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا. ایسی ہے، نمازی بھی نہیں ہے، دیندار بھی نہیں ہے، بے دین ہے. ایسی بھی صحابہ کی کئی بیویاں. بچے کتنے؟ بہت بچے. کسی کو 30، کسی کو 35، کسی کو 40، کسی کو 43. اتنے بچے ہیں. آپ کو اتنے بچے؟ ارے بولو نا. نہیں. سب سے زیادہ بچے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے اللہ کی قسم میرے ناتھوں نے میرے 100 بچے دفن کر دیے. نمازیں پوترے نہیں خود کے، اور فرمایا 200 بچے گھر میں زندہ ہیں. اتنے بچے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا بھی بہت دی تھی صحابہ کو، گنتی نہیں کر سکتے. سونے چاندی کے ڈھیر دیے، سونے چاندی کی تھے، انہوں نے اپنے نگاہوں سے دیکھی، ہم نے دیکھی؟ ارے بولا نہیں دیکھا. لیکن باہر کا مال باہر، اندر نہیں آنے دیا. ہم کہتے مال کماؤ، خوب کماؤ، صحیح کماؤ، لیکن دل میں مت آنے دو، ورنہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے. موت کے وقت کلمہ یاد نہیں آئے گا. میرا ایک آدمی مرنے لگا، لوگ کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہنے لگے نہیں کلمہ مت پڑھو، کالے بیل کو بھی کھلاؤ، سفید بیل کو کھلاؤ، اس کو کھلاؤ، اس کو کھلاؤ، اور مر گیا بغیر کلمے کے. جس سے محبت ہوئی اس کا تذکرہ کرے گا. ایک آدمی نے دکان بنائی، اس کے موت کا وقت قریب آیا. ارے میرا بڑا بیٹا کا ہے، بولے یہ کیا کھڑا ہے؟ چھوٹا یہ کیا ادھر ہے؟ اور منجرا یہ بھی ہے. تمہارا ناچ جائے کم وقت. ارے دکان پہ کون گیا؟ اب بڈھا مر رہا، پھر دکان کی بات کر رہا. کلمہ نہیں یاد آ رہا، دکان یاد آ رہی. یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ باہر کا مال باہر رہے، اندر نہ آئے. کہا ہم سب گوارا کریں گے، لیکن دین کے کام میں فرق آ جائے اس کو ہم گوارا نہیں کریں گے. محنت، مشقت، مجاہدہ، فاقہ، تکلیفوں کا اٹھانا گوارا ہے ہم کو. اس لیے آپ کو کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا تم نے کیا کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے نہیں تھے تم نے کیا کیا، مکان سیدھا سادہ تھا تم نے کیا کیا. یہ نہیں ملے گا. بلکہ
دین کے کام میں کہیں کمی بیشی آئی اس پر تنبیہ ملے گی آپ کو. ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضرت وہ میرا فلانا کام ہے، فرمایا کل آؤ. دوسرے دن بھی کام نہیں بنا، تیسرے دن بھی نہیں بنا. اس پر آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کام میں کروں گا، کل میں کروں گا، یہ کیوں نہیں کہا انشاءاللہ ہم کریں گے. اس پر تنبیہ ہوئی. اس پر تنبیہ ہو رہی کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو مشورے ہوئے، جس میں مشورے آئے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے تھی فدیہ لے کے چھوڑ دو. حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، حوالے کر دو ہر ایک رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کے، تاکہ ہر رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار کی گردن چھانٹ دے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم دودھ اور خون کے رشتے سے نکل کر ایمان کے رشتے پر جڑ گئے. حضرت خالد بن سعید نے کہا حضور ان کو جنگل میں ڈھکیل دو اور چاروں طرف انگار لگا دو، ہم کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق سے ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے کہا جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے کہ ابا جان اب کئی مرتبہ میرے تلوار کی زد پر آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. فرمایا بیٹے اللہ کی قسم تو میری تلوار کے زد پر آتا تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہیں کرتا، میں تیری گردن چھانٹتا. فیصلہ نافذ ہو گیا، قیدی چھوڑ دیے گئے. اس پر تنبیہ آ رہی ہے اللہ کی طرف سے قیدی کیوں چھوڑے، اس پر تنبیہ آ رہی. کچھ لوگوں نے گھر جانے کی اجازت مانگی، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ. اس پر تنبیہ آ رہی عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، چلو معاف کر دیا، کیوں اجازت دی گھر جانے کی، اللہ کے راستے سے واپس کیوں کیا، کیوں چھوڑا ان کو، اس پر تنبیہ آ رہی. لیکن دنیاوی معاملات میں کوئی تنبیہ نہیں. یہاں فاقہ ہو رہا، یہاں تنگی ہو رہی، یہاں کھانے کو نہیں، اور صحابہ بھوک سے صف کے صف گر جا رہی. نہیں، سب چیزیں ہم کو گوارا ہے، لیکن دین کے اندر دین کے کام میں فرق آ جائے یہ ہم کو پسند نہیں. اب سے اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے میں بھی امت کو حرکت کی حالت میں چھوڑ کر گئے، اپنی جگہ پر نہیں چھوڑا، حضرت اسامہ کو روانہ کر کے چھوڑا، فرمایا جاؤ. جب آپ کی طبیعت بگڑی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی اجازت چاہی تو اجازت نہیں دی، فرمایا نہیں باہر ہی رہو، اندر آنے کی اجازت نہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، اور فرمایا عبداللہ شہید ہو جائیں تو فلاں، فلاں شہید ہو جائے تو فلاں. اس کے بعد میں کوئی بھی جھنڈا اٹھا لے. ایک یہودی کھڑا تھا، فرمایا اس ترتیب سے یہ لوگ شہید ہوں گے. نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ اسے پورا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا بھی زندگی کی تو یہ آخری گنجائش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لیں، پھر ابھی دوبارہ تو موقع نہیں ملے گا. قافلے کو روانہ کر دیا آگے، خود پیچھے ٹھہر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر گئے تو عبداللہ ابن رواحہ کو مجمع میں دیکھا. عبداللہ تم اللہ کے راستے میں نہیں گئے؟